ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری ایک بہت ہی ہارر سٹوری ہے اور ایک سچی یاد بیتی ہے جو کہ میری ایک لسنر نے مجھے سینڈ کی ہے۔ سٹوری کو ضرور آپ لوگ سنیے گا اینڈ تک۔ تو آئیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی آمد و رفت کے لیے سواری کا انتظام تھا۔ لوگ زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے، چاہے سفر کرنے میں 3-4 گھنٹے چلنا پڑے۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے ہی گاؤں میں ہوئی، مگر اس کی شوہر رشید ساتھ والے گاؤں میں زمین پر کام کرتا تھا۔ اپنے سسرال کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کی میاں کی طبیعت خراب ہوئی اور ایسی ہوئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے لڑکی کو مجبوراً میاں کی لاش اکیلے چھوڑ کر خود ہی گاؤں اپنے میکے اور سسرال والوں کو بتانے جانا پڑا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ گاؤں کا فاصلہ پیدل 3 گھنٹے کا تھا۔ اسی دوران ساتھ والے گاؤں سے اس کے شوہر کا ایک دوست غلام رسول اچانک اپنے دوست سے ملنے آ گیا۔ غلام رسول کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے آواز دی تو اندر سے رشید بولا، آ جاؤ، اندر ہی ہوں، آ جاؤ۔ جب غلام رسول گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رشید چارپائی پر چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ غلام رسول نے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت ہے نا؟ رشید بولا، ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ غلام رسول نے پوچھا، بھابھی کہاں ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ رشید نے کہا، گاؤں گئی ہے، روٹی بنا کر گئی ہے، تم بیٹھو، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں گھروں میں کمروں میں دیواروں پر کیلیں لگا کر ان پر لکڑی کے تختے لگا کر برتن سجائے جاتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان بھی بیلوں سے بچانے کے لیے وہاں اونچائی پر رکھا جاتا تھا۔ غلام رسول کے دیکھتے ہی دیکھتے رشید نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ لمبا کر کے اوپر سے پلیٹیں پکڑ کر اپنے دوست کے سامنے رکھی۔ جب غلام رسول نے یہ سب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، فوراً نکل جانا چاہیے۔ اس نے رشید سے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ مگر رشید نے کہا، بیٹھو، کھانا کھا کر جاؤ۔ جب غلام رسول نے دیکھا کہ مشکل میں پڑ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا، ضروریات سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ رشید نے کہا، ٹھیک ہے، تو اپنی پگڑی کا ایک سرا میرے پاؤں سے باندھ دو اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں پکڑا دو، پھر ضروریات سے فارغ ہو جا۔ مجبوراً غلام رسول کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا، اس نے پگڑی کا سرا اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دیر تک وہ بھاگتا رہا۔ جب سانس لینے کو ٹھہرا تو اسے دور سے رونے کی آواز آنے لگی، کیونکہ رشید کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کو لے کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی غلام رسول نے دیکھا، فوراً ان لوگوں کی طرف دوڑ لگائی اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ان سب کے حوصلہ دینے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ لوگ گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ رشید کی بیوی جیسے چھوڑ کے گئی تھی، کھانے کے برتن اپنی جگہ پر تھے۔ غلام رسول کی پگڑی چارپائی پر موجود تھی، لیکن پگڑی کا ایک سرا رشید کے ہاتھ میں اور رشید کی لاش آدھی چارپائی پر اور آدھی زمین پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ راز آج تک نہیں کھلا کہ جب رشید کی بیوی گاؤں جانے کے لیے نکلی تو کیا رشید اس وقت زندہ تھا اور جانکنی کے عالم میں تھا۔ اس نے چارپائی سے اترنے کی کوشش کی مگر موت نے مہلت نہ دی۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ غلام رسول کی پگڑی کا سرا رشید کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے تو کبھی بھی میت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نہ کوئی میت کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ قرآن آیت کا ورد کرتا رہے، ورنہ شیطانی طاقتیں جو ہر وقت فضا میں موجود رہتی ہیں وہ خالی جسم دیکھ کر اس پر قبضہ جما لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک قصہ ایک اور بھی مشہور ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش کو کسی وجہ سے اکیلے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر والے لاش کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ لڑکی زندہ ہے۔ خیر، لڑکی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک صبح لڑکی اپنی ماں کے ساتھ محلے سے نکلی تو ایک بابا جی زمین پر بیٹھے ہوئے۔ بابا جی نے لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی ماں کو کہا کہ یہ تو کس کو ساتھ لیے پھر رہی ہے، یہ لڑکی زندہ نہیں ہے، اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو اسی وقت لڑکی نیچے گر گئی اور بے جان ہو گئی۔ تو یہ ایک سچی کہانی تھی، ایک سچا واقعہ۔ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر سٹوری پسند آئے تو سٹوری کو لائک ضرور کیجیے گا۔